ہندوستان کا ایک راجپوت خاندان جو کہ الہ آباد اور فتح پور کے درمیانی علاقہ دارا نگر کا رہنے والا تھا۔ اس خاندان کی ایک شاخ نقل مکانی کر کے جونپور چلی گئی، جہاں پر اس خاندان میں ایک شخص رائے شنکر پیدا ہوا۔ رائے شنکر کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، ٹیو، گھیو، سیو۔ ٹیو کی اولاد سے شاہپور کے ٹوانے اور گھیو کی اولاد سے پنڈی گیب کے گھیبے، جبکہ سیو رائے سیال کی اولاد سیال کہلائی۔ شجرہ رائے سیال: رائے سیال ولد رائے شنکر، ولد راجہ ریوی، ولد راجہ کھنک، ولد راجہ بجیدو، ولد راجہ کامیدو، ولد راجہ کرن، ولد راجہ کائی، ولد راجہ مول، ولد راجہ پنوار، ولد راجہ پتیسر۔ رائے سیال ہندوستان کے اس وقت کے بادشاہ سلطان غیاث الدین بلبن کے خلاف بغاوت کے مرتکب ہوا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے دوسرے دونوں بھائی ٹیو اور گھیو بھی اس کا ساتھ دیں گے، مگر ان دونوں نے اس بغاوت میں حصہ نہ لیا۔ رائے سیال کو شاہی فوج کے مقابلے میں شکست ہوئی اور وہ جان بچا کر بھاگ نکلا اور پنجاب آ گیا۔ شاہی فوج اس کے تعاقب میں رہی۔ جب رائے سیال کو سلطان غیاث الدین بلبن سے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، جو کہ سلسلہ چشتیہ کے بلند پایا ولی تھے، کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کی طلب کی۔ چونکہ سلطان غیاث الدین بلبن حضرت فرید گنج شکر کے مرید تھے، بابا فرید الدین گنج شکر کا غیاث الدین بلبن کے دربار میں کافی اثر و رسوخ تھا۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے سلطان غیاث الدین بلبن سے سفارش کی کہ رائے سیال کو معاف کر دیا جائے، لہذا رائے سیال کو معاف کر دیا گیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے حسن و سلوک سے متاثر ہو کر رائے سیال مسلمان ہو گیا۔ اس زمانے میں اموانی کی ریاست میکن قوم کے پاس تھی۔ ان کی ریاست کی حدود دریائے جہلم کے غربی کنارے سے دریائے سندھ کے شرقی کنارے تک پھیلی ہوئی تھی۔ چونکہ میکن قوم بھی حضرت فرید الدین گنج شکر کے ذریعے مسلمان ہوئی تھی، بابا فرید الدین گنج شکر رائے سیال کو لے کر جنگ آ گئے۔ جب میکن قوم کی سردار بہو خان کو حضرت کی آمد کی خبر ملی تو وہ خود چل کر تریمو کے مقام پر آئے اور حضرت فرید الدین گنج شکر سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور عرض کی کہ حضور، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ مجھے بلا بھیجتے، میں حاضر ہو جاتا۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں آنا پڑا۔ وہ کام یہ ہے کہ یہ رائے سیال اچھے راجپوت خاندان کا نوجوان ہے، تم اس کو اپنا داماد بنا لو۔ بہو خان میکن کے لیے مرشد کا حکم حرف آخر تھا، چنانچہ اس نے اپنی بیٹی سہاگ سے رائے سیال کی شادی کروا دی اور گزارا کے لیے دریائے جہلم کے غربی کنارے کی جاگیر عطا کر دی۔ یہ واقعہ 1275 عیسوی کا ہے۔ یہ پہلی جاگیر تھی جو رائے سیال کو ملی۔ اس نے کچھ عرصہ کچھی کے قصبہ کوٹلی پاکر میں بھی قیام کیا، پھر وہاں سے شوکوٹ چلا گیا، جہاں پر اس نے اپنے نام سے ایک بستی سیال کوٹ بسائی، جو اب بھی اسی نام سے وہاں پہ موجود ہے، اور چند سال بعد واپس کوٹلی پاکر مقیم ہو گیا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر نے دعا دی اور بشارت دی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری اولاد اس پر حکومت کرے گی۔ اس وقت اموانی کی حکومت کی سرحد خوشاب سے محمود کوٹ تک شمالاً جنوباً اور منکیرہ لیا سے دریائے جہلم کے کنارے شرقاً غرباً پھیلی ہوئی تھی۔ رائے سیال کے 3 بیٹے پرمی، کوہلی اور مہانی پیدا ہوئے۔ تینوں کی اولاد اسی علاقے میں رہائش پذیر رہی۔ رائے سیال کی زندگی تک اس کے 3 لڑکے اور 13 پوتے باقاعدہ حیات تھے۔ جس قدر اراضی گزارا کے لیے اسے ملی ہوئی تھی وہ اس کی اولاد کے لیے ناکافی تھی، چنانچہ اس نے اموانی کے سردار بہو خان میکن سے اجازت طلب کی کہ اس کی اولاد جس علاقے کو زرعی طور پر آباد کرے وہ رقبہ ان کو عطا کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رائے سیال کی اولاد نے تھل کی طرف سینکڑوں چاہ بٹوائے، نئی بستیاں آباد کی۔ آج بھی تھل کے علاقے میں ٹبا بھرمی، کوٹ مہانی اور کلا کوہلی وغیرہ معززات آج بھی موجود ہیں۔ جنگ کو رائے سیال نے اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ جلال بخاری کے کہنے پر 1288 میں آباد کیا۔ جنگ کا پہلا سیال حکمران مل خان سیال تھا۔ مل خان ولد پتھر، ولد چوٹ، ولد مہپال، ولد اچل
ولد بپوتی، ولد کوہلی، ولد رائے سیال۔ ملک خان سیال نے 1462 میں نولوں کو شکست دے کر جنگ کی حکومت سنبھالی اور 1503 میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد 360 سال تک مختلف سیال حکمران آتے رہے۔ سیال قبائل نے جنگ کے گردنوا میں نئی آبادیاں بسانے کے ساتھ ساتھ تعمیرات کا بھی آغاز کر دیا، جس کے نتیجے میں کئی مضبوط قلعے بھی تعمیر کیا گئے۔ تعمیرات کا یہ سلسلہ حاکم عنایت اللہ خان سیال کے زمانہ 1797 عیسوی تک جاری رہا۔ اس طویل عرصے کے دوران ریاست مسن رائے مسن سیال ولد بلو سیال کے نام سے، ریاست کھیوا خان سیال ولد ستی خان سیال کے نام سے، ستیانہ ستی خان سیال کے نام سے، کوٹ براہم خان سیال ولد محرم خان سیال کے نام سے، جبوانا جمبو ولد مپال سیال کے نام سے، پہاڑ خان سیال کے نام سے، احمد پور سیال نصرت خان سیال نے اپنے بیٹے احمد خان سیال کے ساتھ آباد کیا۔ جنگ مگیانہ سیال ولد پتر سیال کے نام سے، میرک خان سیال کے نام سے، خانو سیال ولد مہتا سیال کے نام سے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں چھوٹی بڑی بستیاں آباد ہوئی، جن میں سے بیشتر اب بھی اپنے اصل نام کے ساتھ موجود ہیں۔ اس علاقے میں رائے سیال کی اولاد نے بڑی ترقیاں کی۔ زراعت پر تقریباً انہی کا قبضہ رہا۔ رائے سیال کی وفات کے بعد اس کی اولاد کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم نہ رہ سکا۔ مانی سیال کی اولاد خانہ بدوش ہو گئی اور کئی افراد نے چوری ڈکیتی شروع کر دی۔ کوہلی کی اولاد نے مستقل سکونت کچھی میں اختیار کر لی اور برمی کی اولاد نے زراعت کی طرف توجہ دی اور بہت سی زمینوں کو قابل کاشت بنایا۔ رائے سیال کے تینوں بیٹوں کی اولاد نے اپنا سردار مقرر کر لیا جو ان کے تمام معاملات کا فیصلہ کرتا تھا۔ رائے سیال کے ان تینوں لڑکوں کی اولاد کثیر ہوئی اور اپنی گزر بسر کے لیے کچھ لوگ نقل مکانی کے لیے تھل میں بھی آباد ہو گئے، بعض کچھی میں اور بعض ساندل بار میں اور کچھ ملتان تک پھیل گئے۔ انہوں نے اپنے جد امجد کے نام پر قومیت اختیار کی، جیسا کہ میگھا سے مگھیانہ، برمی سے بھروانا، گونا سے گنیانا، خانو سے خانوانا، نارنگ سے نرگانا، بھوجو سے بھوجوانا، بندال سے ہندلانا وغیرہ۔ اسی طرح سیال قبیلے ضلع ساہیوال، مظفر گڑھ، ملتان، میاں والی، سرگوتا، ڈیرہ غازی خان، شیخو پورہ، لاہور، گجرانوالہ، لائل پور میں بھی آباد ہوئے، مگر ان کی اکثریت و زمیندارہ جنگ میں ہی رہا۔ جنگ کے آخری سیال حکمران احمد خان سیال تھے، جنہوں نے 1812 سے لے کر 1822 تک حکومت کی۔ مہاراجہ رندیت سنگھ نے کھرلوں کی مدد سے جنگ پر حملہ کیا۔ احمد خان سیال کامیاب نہ ہو سکا اور شکست سے دوچار ہوا۔ احمد خان کے بعد حکومت سکھوں کے قبضے میں آ گئی، جنہوں نے تقریباً 12 سال تک حکومت کی، لیکن اس دوران بر صغیر میں مختلف ہمراہیوں کی دست درازی سے لے کر دیگر علاقوں کی طرح جنگ بھی متاثر ہوتا رہا۔ اس کے بعد انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے اور جنگ میں موجود تمام سکھ حکمران انگریزوں کی غلامی میں آ گئے۔ یہ تمام جو باتیں بتائی گئی ہیں، یہ تاریخ جنگ بلال زبیری مصنف ہے، ان میں یہ بات درج ہے جو کہ آپ تک پہنچائی گئی ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل دیسی ولیج پی کے کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں۔ شکریہ۔